مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ایسے کون سے اختلافات ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک بنو امیہ کے اوپر لان تان کرنا. بنو امیہ میں حضرت عثمان شامل ہیں اور یہ پن پوائنٹ کر کے صحابہ کا نام لے کے ان کی توہین کرتا ہے. یہاں تک آ گیا کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں, کہتا حسن نے صلح کر لی, حسن تے شاہی کوئی نہیں, رسول اللہ دی حدیث دے گئے. ایسے بندے کو معاشرے میں کسی بھی قسم کی فرقہ واریت پھیلانے, انتشار پھیلانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. بتائیں آج اہل سنت جو پاکستان کے اندر موجود ہے, کوئی بندہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگا کہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد پہلا شخص ہے جس کو پاکستان کے کسی مکتبہ فکر نے اون نہیں کیا, کہ جب اس نے یہ کہا رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ, اور پھر جب اس کو ایک عالم دین نے کہا یہ کل کا چھوکرا, تو کہنے لگا دیکھو کتنی گندی زبان ہے, مجھے کل کا چھوکرا کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھنا ایسے ہے کہ 30 نیکیاں لینا. اگر آج کا کوئی شخص اٹھے اور قرآن پاک کی کسی آیت کی وہ ٹرانسلیشن کرے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی, تو آپ سمجھ جائیں یہ فتنہ. السلام علیکم جی. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علامہ ہشام الہی صاحب موجود ہے. ان سے ہم آج ایک ایسا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر ہم علامہ صاحب کا کچھ اختلافات دیکھتے ہیں جو فرقہ واریت پہ ہوتے ہیں. انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ ان کے چند روز پہلے یا چند ماہ پہلے جو اختلافات رہے ہیں فرقہ واریت پہ, جو ان کی طرف سے بیانات آتے تھے, جو ان کی طرف سے بیانات آتے تھے, اور دیگر فرقوں کے علامہ صاحب کی طرف سے جو بیانات آتے تھے, آج ان سے ہم یہ جانیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے اور اصل اختلاف کیا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ایسے کون سے اختلافات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد حسن بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا. بنیادی طور پہ مرزا صاحب کے پوری مسلمان امت سے جو اختلافات ہیں اس کی بنیاد سینٹیمنٹس, جذبات, احساسات کو مجروح کرنے کا مقدمہ ہے. ہم پورے یورپ اور مغرب کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو 2 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے. وہی مقدمہ ہم مرزا جہلمی اور خاص طور پہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ بالفرض مان لیا جائے آپ کے نزدیک مقدس نہیں ہے, بالفرض. ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں, لیکن وہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں, وہ اہل سنت کے مقدسات ہیں. اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر اہل تشیع نے بھی اور شیعہ علماء نے بھی اہل سنت کے ساتھ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. میرا اس کا کوئی ذاتی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے یا علماء امت کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. صرف اس بات کا جھگڑا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بنو امیہ کے اوپر لان تان کرنا. بنو امیہ میں حضرت عثمان شامل ہیں, بنو امیہ کے اندر سیدنا ابو سفیان شامل ہیں, بنو امیہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ شامل ہیں, اور یہ پن پوائنٹ کر کے صحابہ کا نام لے کے ان کی توہین کرتا ہے. اس بندے کے شر سے اگر آپ نے بات کی آج, تو میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس بندے کے شر سے بتائے کون بچا ہے؟ کوئی بندہ بچا ہے؟ علماء امت ہوں, محدثین ہوں, اولیاء اللہ ہوں, امام بخاری ہوں, امام ابن تیمیہ ہوں, امام ابن کثیر ہوں, جتنے بڑے بڑے علماء, حتیٰ کہ پھر صحابہ کے اوپر تبرے بازی پہ آ گیا. پھر یہاں تک آ گیا کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں. حسن نے, رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے جو 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. کہتا حسن نے صلح کر لی, حسن تے شاہی کوئی نہیں, رسول اللہ دی حدیث دے گئے. گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سیدنا حسن نے جو صلح کی تھی وہ غلط ہے. رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا. مسلمانوں کے 2 عظیم, یہ ان میں سے ایک گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا کہتا ہے. اور وہ گروہ کے اندر کون لوگ ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ ہیں, امی عائشہ ہیں, طلحہ اور زبیر, یعنی متعین صحابہ سارے جنتی ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس بندے نے اس عقیدے سے برات کا اظہار کر کے یہ اہل سنت کے اس دھارے میں شامل ہی نہیں ہے. اصلاً جو بندہ کسی بھی صحابی کو معاذ اللہ یا نعوذ باللہ جہنمی سمجھتا ہو وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ تو اعلانیہ کہہ رہا ہے امی عائشہ, طلحہ اور زبیر سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کو کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ یہ, حالانکہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ خارجیوں کا گروہ تھا اور اس بات کے اوپر اجماع رہا. یہ اس کی جو ذاتی سوچ فکر ہے اس کو حدیث بنا کے پیش کرتا ہے. تو ایسے بندے کو معاشرے میں
किसी भी किस्म की फ़िरका वरीयत फैलाने, इंतशार फैलाने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो साहब ये बताइएगा कि अगर मिर्ज़ा साहब की ये बात की जाए, फ़िरका वारियत की बात की जाए, वो अपने आप को अहले सुन्नी बयान करते हैं, कुछ ऐसे हदीस भी कहते हैं कि जी ये भी नहीं है या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बारे में आप क्या आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो अपने आप को अहले सुन्नत के दायरे में किसी भी मसलक की तरफ नामजद करता है या अहले सुन्नत कहता है, तो बताएं आज अहले सुन्नत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कोई बंदा इसको ऑन करने के लिए तैयार है? आपसे मेरा सवाल है, क्या बरेलवी कहते हैं हमारा बंदा है, या देवबंदी कहते हैं, या अहले हदीस कहते हैं? कोई नहीं ऑन करने के लिए तैयार। इस बात का जवाब मिर्ज़ा साहब ने बड़ा मज़हका हेज दिया, कहने लगा कि मेरे हक पे होने की दलील ये है कि सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। हालांकि ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बाद पहला शख्स है जिसको पाकिस्तान के किसी मकतबा फ़िक्र ने ऑन नहीं किया। तो ये जो चीज़ ये समझता है कि मेरा क्रेडिट है, वो असल में बहुत ही बड़ा, आप ये समझें कि अल्लाह माफ़ करे, मैं वो तलख जुमले नहीं बोलना चाहता, ये पस्ती और ज़िल्लत की निशानी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी सेम ये जुमले कहा करता था कि मेरे हक़ पे होने की निशानी ये है कि मेरे खिलाफ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस हो गए। मिर्ज़ा जैलमी कह रहा है कि मेरे हक़ पे होने की निशानी ये है कि मेरे खिलाफ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस हो गए। भाई बुनियादी तौर के ऊपर आप अहले सुन्नत के दायरे से खारिज हैं। जब आप किसी एक सहाबी की भी तौहीन करेंगे, तहकीर करेंगे, तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं। और फिर पीर अफजल कादरी साहब का, या अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनका मुकदमा अगर आप सुने तो मैं तो उससे भी मुत्तफिक हूँ। वो तो ये कहते हैं कि जब इसने ये कहा रसूलुल्लाह के बारे में कि वो कल के छोकरे हैं माअज़ल्लाह, तो इसने रसूलुल्लाह की भी तौहीन की, क्योंकि इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि यहूदियों ने कहा था कि रसूलुल्लाह कल के छोकरे हैं। बताइए किस यहूदी ने, किस किताब में आज तक रसूलुल्लाह को कल का छोकरा कहा? नहीं कहा। तो इसने आगे से जवाब दिया कि फ़लाँ आलम ने कहा, फ़लाँ आलम। भाई तू उस बात की बात कर कि जो तू पेश कर रहा है कि यहूदियों ने कहा था, वो किताब दिखा दी जाए। मतलब कि आलिम की बात की जाए, वो तो अपने हर बयान में यही कहते हैं जी किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और है। इसका क्या मतलब आप समझते हैं? अच्छा मुझे एक बात, इसका मतलब तो है पीर अफजल कादरी साहब ने तो बहुत ही संगीन नौइयत का नताइज हज़ किए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये जो कहता है कि यहूदियों ने कहा था ये कल का छोकरा है, ये पूरी दुनिया की यहूदी किताबों में से कोई एक हवाला, एक रेफरेंस तो पेश करे ना। अगर इल्म की दुनिया में आना है, फिर झूठ बोलेगा, फिर कहना शुरू हो गया कि छोकरा गाली नहीं है, ये छोकरा मेरे मुंह से, अगर ये भी कह देता ना कि स्लिप ऑफ टंग था, तो लोग आपको पता दे देते हैं गुंजाइश। लेकिन जिद पे अड़ गया, कहने लगा छोकरा बुराई है ही नहीं है, छोकरा कहा जा सकता है। मैं कहा किसने है? यहूदी ने कहा ही नहीं, तू कह रहा है। और फिर जब इसको एक आलम दीन ने कहा ये कल का छोकरा, तो कहने लगा देखो कितनी गंदी जुबान है, मुझे कल का छोकरा कह रहे हैं। अब आप देखिए आप अपने दाम में से याद आ गया, उसको कोई कल का छोकरा कहे तो वो गंदी बात है, रसूलुल्लाह को कोई ये कहे तो ये जी बुरी बात नहीं है। अच्छा फिर ये बात ये है कि इसकी ज़ुबान इतनी दराज है, यहाँ तक नहीं रही, कहने लगा कि कुरान पाक को बग़ैर तर्जमा पढ़ना ऐसे है माअज़ल्लाह जैसे फ़्रेंच में गालियाँ निकालना। फ़ाद हसन भाई मुझे आप ईमानदारी से एक बात बताएं, अलिफ लाम मीम रसूलुल्लाह की हदीस है, इसके पढ़ने से 30 नेकी हैं, इसकी ट्रांसलेशन किसी को आती है? इसका तर्जमा दुनिया के किसी आलम को पता है? यह हरूफ मुक़त्तात है, इनका तर्जमा अल्लाह ने पोशीदा रखा हुआ है। अगर अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं? मैं कहता हूँ कि ये सवाब के अलावा अमल की किताब भी है, लेकिन ये किताब सवाब भी तो है। वो कहता है बग़ैर तर्जमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियाँ निकालना। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अलिफ लाम मीम पढ़ना ऐसे है कि 30 नेकियां लेना। बताएं इसकी बात मानने के रसूलुल्लाह की मानने? तो ये बुनियादी इख्तलाफात हैं, बदजुबान है, बदतमीज़ है, मुकदमे दर्ज हैं। इसको एक ख़ास तबका फ़िक्र सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। हमने इसके खिलाफ तहरीकें चलाई हैं अहले सुन्नत ने मिल के, अल्लाह के फजल करम से मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। तो जब इसके जो सपोर्टर हैं वो कुछ साइड पे हो जाएंगे तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि उम्मत रसूल होने के नाते, मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पे माशाल्लाह से हर मुसलमान का अकीदा है, अगर किसी का भी ज़र्रा बराबर भी कोई भी गीला या कोई भी गुंजाइश बाकी हो तो वो दायरे इस्लाम से बेशक खारिज है। ये हर फ़िरका इस चीज़ से मुत्तफिक होता है। जब कुरान पाक पे हर फ़िरके के आलिम का भी वही इत्तफ़ाक़ है और हदीसों पर भी इत्तफ़ाक़ है, तो फिर ये फ़िरका वारियत के जो अल्लामा साहब इख्तलाफात क्यों करती हैं? जैसे कि इंजीनियर साहब
صاحب ہیں, آپ ہیں, اور دیگر اہل سنت کے بھی علامہ صاحب ہیں, یہ اختلافات پھر کیوں ہوتے ہیں جب قرآن پاک کے ترجمے کو آپ لوگ بیان کرتے ہیں, مگر کہ اگر ہم اہل حدیث کے علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں وہ ترجمہ کچھ اور بیان کر دیتے ہیں, اہل سنت کے علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کچھ اور بیان کر دیتے ہیں, مرزا صاحب ترجمہ کچھ اور بیان کر دیتے ہیں, مطلب کہ ترجمہ وہی ہوتا ہے, مطلب کہ گھما پھرا کے بیان کرنا, اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. فہد بھائی اصل میں یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے, تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ معتدل علماء ہر طبقہ فکر میں موجود ہوتے ہیں اور اختلاف کی وجوہات جانتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے یا حدیث رسول ہے, اس کے نیچرلی دو مطلب نکل سکتے ہیں, یہ بات فیکٹ ہے. ایک طبقہ فکر نے ایک مطلب لیا, دوسرے نے دوسرا لیا, لیکن کچھ احادیث ہیں واضح, ان کا دوسرا مطلب نکل ہی نہیں سکتا. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن پاک کی آیت کی وہ ٹرانسلیشن کریں جو نہ کسی صحابی نے کی ہے, نہ رسول اللہ نے کی ہے, نہ کسی امام نے کی ہے, نہ کسی محدث نے کی ہے. اگر تو آپ کے پاس اس ٹرانسلیشن کے پیچھے بیک اپ موجود ہے کہ فلاں امام نے, فلاں محدث نے, فلاں صحابی نے اس کی یہ ٹرانسلیشن کی ہے, تو وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر ایک ایسی بات ہے, ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کی دوسری ٹرانسلیشن ممکن ہی نہیں ہے اور اس کی جان بوجھ کے دوسری ٹرانسلیشن کی جائے, تو وہ فتنہ سمجھا جاتا ہے. امت میں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. بنیادی طور کے اوپر امت کے اندر جو اختلاف کی بہت بڑی وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا مفہوم وہ سمجھیں جو صحابہ نے سمجھا, اور احادیث رسول کا وہ مفہوم سمجھیں جو صحابہ نے سمجھا, اگر ہم سب کا عقیدہ, اور یہ ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ عقیدہ ہے, اختلافات ختم ہونے کی جو انسان خواہش رکھتا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ تمام مسالک اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قرآن سپریم لا ہے, حدیث سپریم لا ہے. اگر آج کا کوئی شخص اٹھے اور قرآن پاک کی کسی آیت کی وہ ٹرانسلیشن کرے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی, تو آپ سمجھ جائیں یہ فتنہ. یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور آج کا کوئی فلاسفر اور عقلی اور منطقی یہ اٹھ کے کہے کہ میں آیت کو قرآن پاک کو صحیح سمجھوں گا اور قرآن پاک کی میں جو ٹرانسلیشن سمجھتا ہوں وہی درست ہے اور جائز ہے, تو وہ گمراہ ہو جائے گا. جیسے منکرین حدیث ہو گئے, بنیادی طور پہ قرآن پاک کی آیات کی وہ تفہیم لی جائے گی جو صحابہ نے کی. اگر میں آپ سب علماء اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ ہم تفہیم وہ لیں گے جو صحابہ نے لی ہے, تابعین نے لی ہے, تو امت کے بہت سے اختلاف ختم ہو جائیں گے. لیکن اختلاف اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہمارے بنیادی طور پہ جو دو بڑے اختلاف ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل سنت کے اندر جو اہل حدیث ہیں وہ تقلید کے قائل نہیں ہوتے, اور جو باقی اہل سنت ہیں, حنفی جو حناف ہیں, ہمارے بر صغیر میں زیادہ حنفی پائے جاتے ہیں, بریلوی دیوبندی, وہ تقلید کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث اور قرآن کی وہ شرح لیں گے جو ہمارے ائمہ نے بیان کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی اختلاف ہے اہل سنت کے طبقوں کے درمیان. لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ چلتا آ رہا ہے عبادات کی ادائیگی میں, عقیدے میں. ان اختلافات میں اجماعی مسائل کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. مثلاً جو اجماعی مسائل ہیں امت جن کے اوپر ایک ہے, وہ جیسے آپ نے ابھی بیان کیا, قرآن, حدیث, حرمت رسول, ختم نبوت, دفاع صحابہ. عبادت کی ادائیگی میں جو اختلاف ہے یا عقائد کے اندر جو اختلاف ہیں وہ امت کے اندر چلتے آ رہے ہیں. اس کے اندر دلائل ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ایسے سمجھا, صحابہ نے ایسے سمجھا, دوسرا کہتا ہے ہمارے ائمہ دین نے اس کو ایسے سمجھا, ہم نے اس کو ایسے سمجھا. اگر تو وہ ائمہ دین کی سند رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو سارا آنکھوں پہ ہے. لیکن علامہ صاحب ہمارے ذاتی طور پر اگر میں بات کروں, ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ فرقہ واریت میں ہر بندہ یہ کنفیوز ہے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں, ہاتھ ادھر باندھ کے نماز پڑھوں, ہاتھ ادھر باندھ کے نماز پڑھوں, مگر ان کو ہاتھ باندھنے کی فکر ہے مگر جھکنے کی فکر نہیں ہے. تم کہیں بھی ہاتھ رکھ لو, کم سے کم جھکو تو صحیح اللہ کے سامنے. میں یہ بات نہیں, کہیں پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کے اندر بھی اصلاح کی دعوت دینی چاہیے آپ کو. آپ تو علم عام ہے نا, آپ دیکھیں رسول اللہ نے کیسے نماز پڑھی, آپ اس طرح پڑھے. میں یہ نہیں کہتا, بلکہ میں آپ کو ایک بات شرح صدر سے کہتا ہوں. آپ کے پاس علم پہنچا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے باندھے تھے, اور اگر آپ رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے ہاتھ نیچے باندھتے ہیں نا, یہ قابل قبول بات ہے. یہ بات ذرا سمجھنا. اور اگر میرے پاس یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے, میں رسول اللہ کی سنت سمجھ کے یہ عمل کرتا ہوں, میرا عمل بھی قابل قبول ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے, ایک بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے یا سینے پہ باندھتا ہے یا چھوڑتا ہے, وہ کہتا ہے یہ سنت رسول نہیں ہے. اب آپ نے بات سمجھنی ہے.
یہ میں اپنے امام اور فقیہ کی پیروی کرتے ہوئے، سنت نہیں ہے، میں اپنے پیر، اپنے فقیہ، اپنے فقیر، اپنے ولی، اپنے یعنی بڑے کی پیروی کرتے ہوئے کرتا ہوں. آپ بتائیں وہ عمل قبول ہو سکتا؟ اگر تو سنت رسول کا کنسیپٹ ہے، دیکھیں اختلاف یہ ہونا چاہیے، آپ کا میرا علمی اختلاف کیا ہونا چاہیے؟ میں دلائل دوں رسول اللہ نے چھاتی پہ ہاتھ باندھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا تھا، دوسرا بندہ کہ رسول اللہ نے رفع دین نہیں تھا کیا. یہ اختلاف جائز ہے، یہ مخالفت نہیں ہے، یہ اختلاف جائز ہے. آپ اپنے دلائل دیں، میں اپنے دلائل دوں، جس کے دلائل قوی ہیں عوام اس کی بات مان لے. لیکن اگر آپ یہ دلیل دیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا تھا لیکن ہمارا فلاں امام اس کو نہیں مانتا، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم تو لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے ایسے علماء ہر طبقہ فکر میں موجود ہوتے ہیں جو سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جن کی تبلیغ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ سنت کی طرف رجوع کیا جائے. اگر تو پوری قوم کو آپ یہ دعوت دینا شروع کر دینا کہ صرف رسول اللہ کی سنت اگر ہے تو کر لی جائے. میں تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ نے زندگی میں کوئی عمل ایک دفعہ کیا ہو نا، میں آج آپ کو شرح صدر سے کہتا ہوں ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، ہم ساری زندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اختلاف تو ختم ہو گیا. آپ رسول اللہ سے کوئی عمل ثابت کریں اور اگر ہم وہ نہ کریں تو پھر آپ ہمارا گریبان پکڑیں. تو اگر ہم رسول اللہ سے کوئی عمل ثابت کریں تو آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے. بہتر ہو گیا. علامہ صاحب آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرزا صاحب کی بات ہو رہی تھی تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ بتائیے گا کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جنت میں نہیں داخل ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو فرقہ واریت میں تمام فرقوں سے الگ ہٹ کر اپنے بیانات کو ظاہر کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور قرآن کے بعد اگر 5 کتابوں کی بات کی جائے، ترمذی 6 کتابوں کی بات کی جائے تو بخاری شریف اور دیگر کچھ کتابیں ہیں ان کے علامہ صاحب کی اگر بات کی جائے، تو مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ اپنے آپ کو اس فرقے کی نوعیت میں مطلب کہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ منوانا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جہلمی کی بات کر ہاں، میں مطلب کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بالکل فرقوں سے ہٹ کر یہ بیان دیتے ہیں. سب سے بڑی گمراہی کی دلیل یہ ہے کہ ما انا علیہ وصحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ صحیح ہے، ایک جائے گا. اب وہ جو فرقہ 1400 سال امت میں موجود ہی نہیں تھا جو جائے گا، 1400 سال بعد بنا، اس کو اپنی اصل بھی تو ثابت کرنی پڑے گی. دیکھیں کوئی بھی فرقہ اس کے باطل اور حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے جو آپ نے سوال کیا، یہ بڑا ویلڈ ہے. اگر مرزا جہلمی کا تسلسل رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ وہ فرقہ ہو سکتا ہے. اگر 1400 سال بعد جیسے گامدی صاحب نے اور انکار حدیث کرنے والوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، تو آپ کا تو پیچھے 1200 سال خالی ہے، 1300 سال خالی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہد بھائی اس حدیث کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ وہ فرقہ کون سا ہے. رسول اللہ بتا کے گئے ہیں، مبہم نہیں چھوڑ کے گئے. ما انا علیہ وصحابی، وہ فرقہ صرف وہ کرے گا جو رسول اللہ نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا. دین بنیادی طور پہ فہد بھائی صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا، عمل سے کیا، یا ان کے سامنے ہوا، یا رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ نے کر دیا. اس کے بعد دین کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی اضافہ، کسی بھی قسم کی رتی برابر کمی کی گنجائش نہیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا. رسول اللہ نے دین مکمل پہنچایا کہ تھوڑا؟ آپ بتائیں. رسول اللہ دین تھوڑا دے کے گئے ہیں کہ پورا؟ جب پورا دے کے گئے ہیں تو پورا رسول اللہ کی زندگی میں ہوا نا، تو صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا نا. تو وہی فرقہ جنتی ہے جو وہ عمل کرے جو رسول اللہ نے کیا اور ان کے صحابہ نے کیا. ہماری دعوت بھی یہ ہے، اہل سنت کے تمام فرقوں کی اگر دعوت یہی ہے، اور اکثر کی ہے بھی، اگر وہ دعوت اللہ دیں، دعوت القرآن دیں اور سنت کی طرف دعوت دیں، تو اس کی وجہ سے اختلافات ختم ہوتے ہیں. اور آپ کو میں آج ایک بات بتاتا ہوں خوشی کی، آپ نے یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں دیکھا ہوگا کہ امت کے اندر اختلافات ختم ہو رہے ہیں. دفاع صحابہ کا ایشو ہو، حرمت رسول کا ایشو ہو، ختم نبوت کا ایشو ہو، ہم کیوں ایک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہماری اصل ایک ہے، ہمارا کتاب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے. اب جو اختلاف ہیں عقائد کے اندر اور عبادات کی ادائیگی کے اندر، وہ تو ہم نے دلائل سے سمجھانے ہیں نا. بھائی آپ کو میں یہ دلیل دیتا ہوں، وہ مجھے مخالف یہ دلیل دیتا ہے، وہ تو دلائل کی دنیا میں اختلافات چلتے رہیں گے. کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کسی کو، یا کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا. ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بھی یہ بات لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ بشر، رسول اللہ انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، وہ خوشی میں بھی بولتے ہیں اور غصے میں بھی بولتے ہیں. تو ہر چیز لکھ لیتا ہے، یعنی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوش ہوتے ہیں، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ باہر آئے، کہا لکھتے نہیں ہو.
کہا یہ لوگوں نے مجھے کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے غصہ ہو یا ناراضی ہو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے تابع ہیں، وہی اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہے ان کے اوپر، وہ کوئی بات غلط کر نہیں سکتے، اور دین صرف رسول اللہ کے قول فعل عمل تقریر کا نام ہے۔ کیا بات ہے ناظرین، علامہ ہشام الہی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کوسچن کو لے کر یا آنسر کو لے کر آپ کنفیوز ہیں، آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پہ اپنا سوال درج کر دیجیے گا، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان سے لازمی پوچھیں گے اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی سوال لٹکا ہوگا اس کو ہم کلیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔